سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اولیاء کی بارگاہ کا کہ آپ بدعقیدگی سے بچ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو معرفت کا نور ملے گا، توبہ پر استقامت ملے گی۔ دیکھیے ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنا کمزور دل اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو ولی کا قوی دل اس کے کمزور دل پر کچھ ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی کبھی سے کبھی تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بابوں کی باتیں ہیں، بزرگوں کی باتیں ہیں، اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ دلائل تو قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من اهل الاخره، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی جب ہم اپنا کمزور دل آپ کے قوی دل کے قریب کر دیتے ہیں تو ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کچھ تو وجہ ہے نا۔ لیکن جس طرح بزرگ فرما رہے ہیں کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگ بھی آئے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس پر سائنٹیفک دلائل بھی ہیں، تو آئیے دو چار باتیں آپ کی بارگاہ میں۔ جوزف شلٹن دا بایولوجی آف ٹرانسینڈنس میں یہ بات کرتا ہے۔ آج کے بعد کوئی کہے کہ یہ داتا علی حجویری کی باتیں ہیں، یہ بابا فرید کی باتیں ہیں، یہ نظام الدین اولیاء کی باتیں ہیں، ہم نہیں مانتے، تو انہیں بتاؤ کاش تم اولیاء اللہ کے میکدے سے فیض حاصل کرتے۔ جن باتوں تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے، جن حقائق کو تم آج سمجھے ہو، آج سے سینکڑوں سال پہلے ہمارے اولیاء وہ باتیں بیان کر چکے۔ جوزف شلٹن کہتا ہے کہ اگر انسان کے دل کے خلیے، انسان کے ہارٹ سیلز، انسان کے دل کے خلیوں کی ایک خاصیت ہے، ایک اسپیشلٹی ہے کہ اگر آپ انسان کے دل کے خلیوں کو لیبارٹری میں سلائڈ پر رکھیں اور مائکروسکوپ کے ذریعے انسان کے دل کے خلیوں کو دیکھیں، ایک خلیہ رکھیں، وہ ایک خلیہ تھوڑی دیر کے لیے دھڑکے گا، آپ اس کی جنبش دیکھیں گے، آپ اس کی حرکت دیکھیں گے، رفتہ رفتہ اس کی وہ حرکت، بیٹ کرنے کا عمل، اس کی وہ ضرب ختم ہو جائے گی اور پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کہا یہ انسان کے دل کے خلیے کی خصوصیت ہے، ایک دل کے ایک خلیے کو سلائڈ پر رکھیں، مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں، لیبارٹری میں آپ دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی حرکت دیکھیں گے، اس کی جنبش دیکھیں گے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کہا لیکن اگر دل کے دو خلیوں کو لیبارٹری میں سلائڈ پر رکھیں اور انہیں قریب کر لیں، وہ دو خلیے جب قریب ہوں گے تو آپ دیکھیں گے وہ پہلا خلیہ اس میں حرکت پیدا ہوگی، رفتہ رفتہ ان دونوں کی حرکت سنکرنائز کرے گی، وہ ریدمکلی سنکرنائز کریں گے، ایک ہی ردم میں، ایک ہی جنبش، ایک ہی بیٹ، ایک ہی ضرب میں ان کی دھڑکن، اس کی حرکت مل جائے گی۔ کہا جب یہ حرکت ملتی ہے تو وہ قوی خلیہ جو دوسرے سے زیادہ قوی ہوتا ہے وہ کچھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس کرتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز کچھ لہریں پروڈیوس کرتا ہے، وہ لہریں اس کمزور دل کے ایک خلیے پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہیں کہ وہ کمزور خلیہ بھی پھر کچھ لہریں پروڈیوس کرتا ہے، پھر وہ دونوں کی لہریں مل جاتی ہیں۔ اگر ان دونوں خلیوں کو سلائڈ پر قریب رکھو گے تو آپ دیکھو گے پھر وہ ایک ہی لے میں، ایک ہی تناسب میں، ایک ہی وزن میں ان کی حرکت ہوگی اور پھر کسی خلیے کی موت واقع نہیں ہوگی۔ یہ داتا صاحب کی بارگاہ میں اس دن آیا، حضرت علامہ رمضان سیالوی صاحب بتا رہے تھے، یہاں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں باہر اور ہر پیر کا اپنا ایک آستانہ ہے، وہ بیٹھے ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، اسی بات کو مارٹن ہاورڈ نے مزید اس پر وضاحت کی ہے۔ پروفیسر مارٹن ہاورڈ وہ کہتا ہے کہ یہ فقط انسان کے دل کے ایک خلیے کی خصوصیت نہیں ہے، انسان کا مکمل دل، اگر ایک محفل میں ایک قوی دل والا شخص بیٹھا ہو اور اس کے پاس کمزور دل والا شخص بیٹھ جائے اور ان کی سانسیں مل جائیں، پہلے سانسیں ملتی ہیں پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے۔ غور کیجئے ہمارے صوفیاء ذکر کی محفل میں کیوں کہا کرتے ہیں آواز ملا کے، کیونکہ پہلے آواز ملتی ہے پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے، پھر وہ قوی دل کمزور دل کو ایسا قوی کرتا ہے کہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سائنسدانوں، کاش کہ تم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں زانوں میں تلمس طے کرتے، دل کی ان کیفیات کو تم نے آج سمجھا ہے، انسان کے دل کی خلیوں کی ان بدلتی
بدلती हुई कैफियत और इंसान के कल्ब की इन वारदातों तक तुम्हें आज रसाई हासिल हुई है। काश कि तुम माजी की तरफ मुंह फेरते तो खरासान के पहाड़ों में एक वलीउल्लाह जिसका नाम मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, अल्लाहू की सदाएं बुलंद करता हुआ दाता की नगरी लाहौर में आता है और वो मेरी निगाहों के सामने चिल्ला गाए ख्वाजा गरीब नवाज है। ख्वाजा गरीब नवाज दाता अली हजवेरी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपना दिल दाता अली हजवेरी के दिल से मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इंसान के दिल के खुलियों की जिस हकीकत को तुमने आज समझा है, इंसान के दिल के खुलियों की जिन वारदातों को तुमने आज समझा है, हार्ट सेल्स की जो थ्योरी तुमने आज वजह की है, रब्बे काबा की कसम आज से सैकड़ों साल पहले उसी थ्योरी के प्रैक्टिकल्स दाता की नगरी लाहौर में मेरा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अपना दिल दाता के दिल से मिला के अदा कर चुका है। ये थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल्स पहले ही अदा कर चुके हैं। तुम थ्योरी पर हैरान हो, वो प्रैक्टिकल्स पहले अदा कर चुके हैं। वो अपना दिल मुर्शिद के दिल के करीब रखते हैं, क्योंकि जो दिल अपने मुर्शिद के दिल के करीब कर लेता है वो कवि दिल उस कमजोर दिल पर फिर ऐसे असरात मुरतब करता है कि रफ्ता रफ्ता वो कमजोर दिल भी कवि से कवितर होता चला जाता है। इसीलिए दीवाने हमेशा कहते हैं हमें मुर्शिद के करीब रहना है। क्यों करीब रहना है? एक मर्तबा जब कुर्ब मिल जाता है ऐसी विजदानी कैफियत तैयारी होती है, ऐसा कैफ मिलता है, ऐसा सुकून मिलता है, इंसान दुनिया के सारे गम भूल जाता है। फिर इंसान दिल से कहता है, मैं अपने मुर्शिद की लुगत में समझा दूं, इंसान फिर दिल से कहता है हार थीवा तेने गल दवे माही, हार थीवा तेने गल दवे माही, निमे असलू दूर न थीवा याद ने पैरा दी थीवा जुत्ती नित कदमा हेठ मधीवा, इजिज नियाज है मुट्ठी सादी नित बांदी यार सदीवा, यार फरीदा मुखते दिल बरदा, निमे वेख वेख के जीवा, निमे वेख वेख के जीवा, निमे वेख वेख के जीवा।